نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں تو ان سے سوال ہوگا کہ بھئی زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لازماً جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، زمین و آسمان کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یہ کافر بھی مانتے ہیں، اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ یہ ہم نے بنائے یا ہماری ٹیکنالوجی نے بنائے، اللہ نے بنائے، کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی ایک پتہ نہیں بنا سکتا۔ فرمائے جب ان سے سوال ہوگا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے یہ اللہ نے بنائے۔ تو پھر ان سے دوسرا سوال ہوا کہ جب سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، چاہے وہ انسان ہو، قبر ہو، کوئی پتھر ہو، بت ہو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، دور سے فرمائے کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ جن کو تم پکارتے ہو حل ہن کاشفات ضرہ، تو میرے اس تکلیف کو یہ دور کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال ہوا کہ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتی، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت دینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کوئی روک سکتا ہے، نہ میری تکلیف کو کوئی دور کر سکتا ہے اور نہ میری رحمت کو کوئی روک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اس کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو پھر فرمائے کیا ہوگا؟ قل حسبی اللہ، آپ یوں کہیں کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، تو توکل کرنے والوں کو تو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ تم توکل اللہ پہ اس طرح کرو جس طرح چڑیاں کرتی ہیں کہ صبح وہ نہار منہ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہے اور شام کو پیٹ بھرا ہوا واپس آتی ہے۔ ان کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ اللہ۔ ایسا بھروسہ اللہ پہ رکھو، تو جو ایسا بھروسہ رکھے گا اللہ اس کو بھی کھلائے گا۔ فرمایا علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو تو چاہیے کہ اس پہ اس طرح توکل کریں۔ تو فرمایا کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اچھا اگر تم نہیں مانتے تو ان سے کہو ٹھیک ہے تم بھی اپنا کام کرتے جاؤ، میں بھی کرتا جاتا۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ اگر دنیا میں نہیں مانتے ہو تو آخرت میں تو مانو گے، پھر پتہ چلے گا کہ کون صحیح تھا۔ تم ٹھیک ہے اگر بت پرستی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہو تو ٹھیک ہے چھوڑو، اور مجھے جو اللہ کا حکم ہے میں تو وہ کروں گا۔ فرمایا کہ میں قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ ان سے کہیں کہ لوگو ٹھیک ہے جو عمل تمہیں پسند ہے
اور اللہ کی بات نہیں مانتے تو میں بھی اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنے عمل کرو، میں اپنا عمل کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، عن قریب تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزی، کہ کس کو ذلت والا عذاب پہنچتا ہے۔ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کرتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کو ذلت والا عذاب۔ ایک تو سزا ہوتی ہے نا، ایک ذلت والی سزا ہوتی ہے کہ رسوا کر کے مارا جائے، گھسیٹا جائے اور جناب دھرونکا جائے، پیچھے فرشتے ہوں، ڈنڈے ان کے ہاتھ میں، چل آگے نکل۔ تو فرمایا کہ من یأتیہ عذاب یخزیہ، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کو ذلت والا رسوا کن عذاب ملتا ہے۔ من یأتیہ عذاب یخزی، ذلت والا عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس کو دائمی عذاب ملتا ہے۔ یہ جو آخرت والا معاملہ ہے نا جی، یہ ایک دن، 2 دن، 100 دن کا نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہے۔ اگر جہنم میں چلا گیا تو جہنم کے حوالے، اور اگر جنت میں چلا گیا تو مزے ہی مزے۔ فرمایا اور کس کو ذلت والا عذاب ملتا ہے اور کس کے لیے ہمیشہ کا عذاب رہتا ہے، ہمیشہ۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيم، قائم رہنے والا عذاب۔ پھر فرمایا جی اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، میرے نبی میں نے یہ کتاب لوگوں کے فائدے کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بیشی نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے فائدے کے لیے اور سچ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک میں نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے سچائی کے ساتھ۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، پس جو ہدایت پہ چلے گا اس کو خود فائدہ ہوگا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے اپنے جسموں کو فائدہ ہوگا، تمہیں خود فائدہ ہوگا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، فائدہ بھی اپنا اور نقصان بھی اپنا۔ جو نیکی پہ چلے گا، اچھے راستے پہ چلے گا، تھوڑی سی زندگی ہے اس میں وہ بچ کے چلے گا، اللہ سے ڈرے گا، فرمایا اسی کو فائدہ ہوگا، دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو ہر بندے نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ یا اللہ فرماتے کہ ایک ایک آئے گا، 1 بائی 1 ملاقات ہوگی اللہ سے، کوئی درمیان میں تیسرا بندہ نہیں ہوگا، نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، اللہ ہوں گے اور بندہ ہوگا، سوال و جواب ہوگا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، جو کہ سچی کتاب ہے، سچائی بیان کرتی ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت پہ چلے گا اس کو خود فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہی پہ چلے گا تو وہ خود ہی بھگتے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور میرے نبی آپ تو ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ ولا، ایک جگہ قرآن میں آتے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے دوزخ والوں کا سوال نہیں ہوگا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ میں کیوں گئے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پہ نگہبان نہیں ہیں کہ پکڑ پکڑ کے ان کو جنت میں پھینکے۔ ہاں تبلیغ کا حکم ہے، تبلیغ کرے، اگر تبلیغ نہیں کی تو اس پہ آپ سے سوال ہوگا، لیکن اگر تبلیغ کی ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہمارے گھر میں لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ تبلیغ کا حق ہم سے بھی سوال ہوگا۔ یہ جو گلی گلی پھرتے ہیں نا بسترے اٹھا کے، ان کو یہی غم ہے، ان کو یہی غم ہے۔ غم کیا ہے کہ ہم سے سوال ہوگا
کہ تم نے تبلیغ کی ہے یا نہیں، اگلے نے عمل کیا نہیں کیا، اس سے اللہ پوچھیں گے، اس سے اللہ پوچھیں گے۔ یہاں یہ صاف اللہ فرماتے ہیں کہ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے نگران نہیں ہے کہ پکڑ پکڑ کے ان کو جنت میں پھینکے۔ آپ تبلیغ کریں، نہیں مانیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، دوزخ والوں جو ہوں گے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ دوزخ میں کیوں گئے؟ ہاں اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ تبلیغ کریں، اگر تبلیغ میں کمی ہوگی تو پھر آپ سے سوال۔ لیکن حضور نے تبلیغ میں کمی کی ہے؟ ایک ایک کے گھر گئے، ابو جہل کے گھر 100 مرتبہ گئے، آج دن میں کئی مرتبہ جاتے تھے۔ تو آپ نے تو طائف گئے اور کہاں کہاں گئے، تبوک گئے، جناب حنین گئے، لڑائیاں لڑی ہیں، کس کے لیے؟ کہ بھئی سیدھے ہو جاؤ۔ لڑائیاں اس لیے نہیں لڑی کہ یہ ملک میرا ہو جائے، لڑائیاں اس لیے، جہاد اس لیے نہیں ہوا کہ یہ علاقہ مجھے مل جائے، یہ علاقہ مجھے مل جائے، یہ فلاں مجھے مل جائے، اس لیے لڑی کہ سیدھے ہو جاؤ، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، اسلام میں رکاوٹ نہ ڈالو، دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے جہاد ہوا ہے، اس لیے نہیں ہوا۔ پہلے تو تبلیغ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں ایک آدمی ایمان لے آئے اور ادھر سے تمہیں سرخ اونٹنیاں ملیں، سرخ اونٹنیاں کی مثال آج کل اس طرح کہ تمہیں سونے کی ٹکیاں ملے 10-10 گرام کی، اونٹ تمہیں سرخ اونٹ ملے، اور ایک طرف سے ایک بندہ مسلمان ہو جائے، تو یہ جو بندہ مسلمان ہوا تمہاری وجہ سے، یہ ان اونٹنیوں سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں تک کہا ہے کہ ایک آدمی نے کہا جی لا الہ الا اللہ، صحابی نے تلوار اٹھائی اور اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحابی نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو آپ نے صحابی کو کہا کیوں مارا جب اس نے کلمہ پڑھا؟ تو صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول اس نے جھوٹ موٹ کا پڑھا، ڈر سے پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اندر سے کہ یہاں دنیا میں تھوڑے منافق ہے، دنیا میں بھائی بھائی کا منافق ہے، ہاں جی محلے دار ایک دوسرے کی منافقت کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کو گلے سے پکڑے ان کو ماریں۔ ہاں وہ اللہ پوچھے گا ان سے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، صحابی نے پھر بھی شہید کا قتل کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے اوپر سے پڑھا ہے یا اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے؟ جس نے اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا بس وہ امن میں آ گیا، اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں پڑھے گا تو پہلے تو اس کے ساتھ جہاد ہوتا تھا، اب تو جہاد لوگ کرتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں موت سے اور اس لیے مار کھا رہے ہیں۔ جب مسلمان جہاد سے ڈرنا چھوڑ دے گا پھر یہ دنیا پہ حکومت کرے گا، یہ اوپر ہوگا باقی لوگ نیچے ہوں گے، لیکن جب تک یہ موت سے ڈرے گا تو اس کی یہی حالت رہے گی، ہماری یہی حالت اس وجہ سے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے اس کتاب کو لوگوں کے فائدے کے لیے سچائی کے ساتھ آپ پر اتارا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، پس جو ہدایت پہ آئے گا اس کے اپنے فائدہ ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو وہ خود ہی اس کا جواب دہ ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ تو ان پر وکیل نہیں ہے، نگہبان نہیں ہے، نگران نہیں ہے، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو آج کی آیات میں فرمایا کہ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے لوگو ان سے کہو کہ تم جو نہیں مانتے ہو، جو کرنا چاہتے ہو تو کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تمہیں جان لو گے، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کہ کس کو رسوا کن عذاب ملتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ملتا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ اللہ پاک ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔